لوگ کیا کہتے ہیں اس بات پر دھیان دینا چھوڑ دیں. آپ کو اگر اپنے اور اپنے بچوں کا اچھا مستقبل بنانا ہے تو آپ صرف اپنے دل اور دماغ کی سنیں. السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں سب ٹھیک ہوں گے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھے، آمین ثم آمین. اچھا، یہاں پہ بہت پیاری سی صبح کا جو تھا وہ آغاز ہو گیا اور ہم لوگ جا رہے تھے بھی ناشتہ لینے کے لیے، کیونکہ اتوار والے دن میرے بچوں کو باہر کا ناشتہ کرنا ہوتا ہے، چنا پراٹھا نا. تو ابھی ہم لوگ جا رہے تھے بس چنا پراٹھا لینے کے لیے. اور میرا گلا جو ہے خراب ہے، اس وجہ سے آپ کو نا یہ جو آپ کو آواز مل رہی ہے نا پھٹی ہوئی، اس کو برداشت کرنا پڑے گا. اچھا، تو یہ میرا فرسٹ ولاگ ہے، اس میں آپ کو اپنا تعارف اور اپنے چینل کے کنٹینٹ کے بارے میں بتاؤں گی. میرا نام ہے مافیہ اور میں کراچی میں رہتی ہوں. میں ایک ہاؤس وائف ہوں. ماشاءاللہ میرے 3 بچے ہیں. اور یوٹیوب پہ آنے کا میرا ریزن یہی تھا کہ آپ نے سٹارٹنگ میں میری ویڈیو دیکھی ہوگی پیرٹس کے، تو میں یہی چاہ رہی تھی کہ اپنی جتنی میری بہنیں اس وقت گھر پہ بیٹھی ہوئی ہیں تو کچھ کرنا چاہتی ہیں تو ان کو کچھ نہ کچھ گائیڈ کر سکوں. میں ایک سادہ سی بنتی ہوں زیادہ، تو میں آپ کو شاید ہو سکتا ہے اچھے ورڈز میں نہیں بتا سکوں، لیکن دوسرے نمبر پہ ہر ماں کی ٹینشن ہوتی ہے کہ لنچ باکس ہمیں کیا بنانا ہے. میرے تینوں بچے ماشاءاللہ اسکول گوئنگ ہے، تینوں لنچ باکس لے کے جاتے ہیں. تو میں نے کہا آپ لوگوں کے ساتھ اچھی اچھی ریسیپی شیئر کیا کروں گی. کوکنگ، کلیننگ ٹپس، ساری چیزیں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ولاگ میں ملا کرے. اچھا، میں نے بہت سارے آن لائن کورسز کیے. میری یہی کوشش تھی کہ چلو ہسبینڈ کے ساتھ کچھ نہ کچھ میں یہ ہے کہ ہیلپ کر سکوں، لیکن میرے ساتھ کیا ہوا، کہیں سے اسکیم ہو گیا، کہیں سے مطلب مجھے سمجھ میں نہیں آئی، کہیں سے کوئی پرابلم ہو گئی. اس طرح مطلب ہوتا گیا، میں کرتی گئی، لیکن یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی مسئلہ بنتا گیا. اسی دوران یہ تھا کہ میرے ہسبینڈ کو شوق تھا برڈز کا، کیونکہ ہم لوگ پنجاب سے ہیں تو ان کو ان ساری چیزوں سے نا بہت زیادہ لگا ہوا ہے. ہم لوگوں نے اپنے گھر پہ جو تھے نا چھوٹے سے برڈز رکھے ہوئے تھے، ویسے ہی شوق کے طور پہ انہوں نے رکھے ہوئے تھے نا. تو یہ ہوا کہ کافی ٹائم وہ ایسے ہی رہے، تقریباً 2 سال وہ بچے نکالتے تھے. ہم لوگوں نے کبھی کوشش ہی نہیں، کبھی دھیان ہی نہیں گیا ہمارا کہ ہاں اس کو ہم کس طرح مطلب بزنس کے طور پہ ہم کر سکتے ہیں. تو یہ کہ ہمیں پتہ ہی نہیں تھا اس چیز کا نا. کافی ٹائم ہو گیا ہمیں، تقریباً 2 سال ہم لوگوں نے رکھے ان کو، ویسے ہی ہم لوگ ان کی کیئر کرتے تھے. پھر کیا ہوا کہ ہمیں گھر چینج کرنا تھا، تو ہم لوگوں نے جب گھر چینج کیا، کیونکہ یہاں پہ جب میں سوسائٹی میں آئی تو سوسائٹی میں نا بہت چھوٹے گھر ہوتے ہیں، تو یہاں پہ رکھنے میں پرابلم ہو رہی تھی اور کافی تھے وہ. پھر ہم لوگوں نے سیل کر دی. اس میں سے نا 2-3 جو پیئر تھے وہ میرے ہسبینڈ نے اپنے پاس رکھ لیے. انہوں نے بولا کہ میں یہ نہیں دوں گا، کیونکہ مجھے شوق ہے تو میں نا سارے نہیں بیچ رہا، تو میں کچھ پیئرز اپنے پاس رکھ لوں گا نا. پھر ہم لوگوں نے اپنی چھوٹی سی ایک گیلری تھی، وہاں پہ 2-3 پیئرز رکھ لے اچھے والے جو اس میں تھے نا. ہمیں نہیں پتہ تھا کہ ان کی پرائز کیا ہے کیا نہیں، مطلب اس وقت کچھ بھی آئیڈیا نہیں تھا. وہ کیا کرتے تھے، بچے وغیرہ دیتے تھے، لیکن ہمیں آئیڈیا ہی نہیں تھا کہ ہاں یہ سیل بھی ہوتے ہیں اور ان کا کیا ہے، کیا پروسیجر ہوتا ہے، کچھ بھی آئیڈیا نہیں تھا نا. ایک دن ایسا ہوا کہ میرے ہسبینڈ کے ایک دوست بنے، تو وہ بھی پنجاب سے ہی تھے. تو وہ ہمارے گھر پہ آئے. انہوں نے جب دیکھا ان کو برڈز کو، تو انہوں نے یہ بولا کہ آپ بزنس کرتے ہیں؟ تو انہوں نے بولا نہیں، میں نے تو شوق کے طور پہ رکھے ہوئے ہیں، تو یہ 2-3 کا میں کیا بزنس کروں گا نا، تو کیوں اس کا بزنس بھی ہوتا ہے. تو وہ آگے سے ہنسنے لگ پڑے، کہہ رہے ہیں کہ تمہیں نہیں پتہ ان کا تو بہت زیادہ بزنس ہوتا ہے. انہوں نے بولا نہیں، میں نے تو شوق پہ مطلب مجھے شوق تھا تو میں نے اس لیے رکھ لیے نا. پھر کیا ہوا کہ انہوں نے ہمیں بولا کہ آپ اس طرح کرو کہ ان کو اچھی سی ان کے سیٹنگ کرو، ان کو باکسز وغیرہ لگاؤ ان کے ساتھ. اس طرح مطلب یہ تھا کہ ساری چیزوں نے انہوں نے ہمیں ایک ایک کر کے بتانے شروع کر دی کہ آپ ان کو اس طرح کر کے رکھو، ان کو مطلب ان کی دیکھ بھال کس طرح کرنی ہے، ان کو ایک دوسرے کے ساتھ اٹیچ کس طرح کرنا ہے، ان کی خوراک کیا، کیونکہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ ان کو خوراک میں بھی کیا دیتے ہیں. بس عام جو وہ دانہ آتا ہے ہم بازار سے لے کے آ جاتے تھے، ان کو ڈال دیتے تھے نا. پھر کیا کیا کہ جب ان کے کہنے پہ ہم لوگوں نے سیٹنگ وغیرہ کی ان کے پراپر طریقے سے، تو ماشاءاللہ انہوں نے کیا کیا کہ 5-5 6-6 انڈے دینے شروع کر دیے نا. اور وہ کیا تھا، ہمارا جو پیئر تھا انہوں نے ہمیں بتایا کہ یہ جو پیئر ہے آپ کا یہ تقریباً 30,000 کا پیئر ہے نا. ایک پیئر، ہمارے پاس اس وقت 3 پیئر تھے نا. پھر یہ ہوا کہ جب انہوں نے بچے دینے شروع کر دیے تو ہمیں بہت خوشی. ہم نے کہا یہ تو بہت مہنگے والے ہیں اور یہ تو بچے بھی دے رہے ہیں ماشاءاللہ کتنے زیادہ. مطلب ایک ہی دفعہ اس نے 5 دیے، 6 دیے، 7 دیے، اس طرح کر کے نا 7 تک اس نے انڈے دیے نا. پھر کیا ہوا کہ ہمیں بہت خوشی ہوئی اس چیز کی. ہمیں یہی تھا کہ یہ تو اچھی چیز ہے. جب تھوڑے سے بچے جو تھے وہ بڑے ہونا سٹارٹ ہو گئے تو ہم لوگوں نے ان کا سیل کرنا شروع کیا. تو یہ تھا کہ کافی اچھے سے وہ سیل ہونا سٹارٹ ہو گئے. ساری چیزیں وہی چچا جو تھے ہمیں گائیڈ کرتے رہے کہ آپ نے اس طرح کرنا ہے یہ، کیونکہ ان کو کافی سال ہو چکے تھے، تقریباً 22 سال ہو چکے تھے ان کو برڈز رکھے ہوئے. تو ان کو ان ساری چیزوں کا پتہ تھا کہ ہم نے کس طرح مینیج کرنا ہوتا ہے ان کو نا، ان کی خوراک کو ساری مطلب انہوں نے ہی ہمیں بتایا. پھر کیا ہوا کہ
ہمیں مشورہ دیا کہ آپ اس طرح کرو کہ آپ ان کو نا، یہ تو بہت چھوٹے ہیں تو کتنا دیر آپ ان لوگ اس کا ویٹ کرو گے، تو آپ نا ان کے ساتھ تھوڑے بڑے بڑے والے جو پیئر ہیں نا وہ بھی ڈال لو نا۔ تو میرے انہوں نے اپنے پاس سے ہی ہمیں 2 پیئر دے دیے کہ آپ یہ رکھ لو اپنے پاس، اور جب آپ لوگوں کو مطلب کچھ نہ کچھ آنا سٹارٹ ہو جائے گا نا، انکم وغیرہ، تو آپ مجھے ان کے پیسے دے دینا۔ ہم نے کہا چلے ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے ہمیں دے دی یہ پیئر۔ جب ہم نے اپنے پاس رکھے 2-3 مہینے کے بعد انہوں نے کیا کیا کہ بچے وغیرہ انڈے دینے شروع کر دیے نا، اور پھر آہستہ آہستہ کیا کیا کہ ہم لوگوں نے ان کے پیسے ان کے واپس کر دیے۔ اور پھر کیا ہوا کہ جب ان کے بھی بچے آنا شروع ہو گئے تو ہمیں اور تھوڑا انٹرسٹ بڑھ گیا۔ ہم نے کہا کہ یہ تو اور مطلب اچھی چیز ہے، ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اس کو مزید ہم لوگ تھوڑا بڑھا دینا۔ پھر کیا تھا کہ ہمارے پاس پیسے نہیں تھے، کیونکہ جب سے ہمارے ملکی حالات خراب ہوئے نا، ہمارا کام بہت زیادہ ڈسٹرب ہو چکا تھا، اور پہلے اللہ کا شکر تھا سب کچھ اچھا چل رہا تھا، ہمیں بالکل اس چیز کا آئیڈیا نہیں تھا تو کہ ہم لوگ یہ کام کریں گے، یا پھر ہمارے پاس اوپر کبھی ٹائم آئے گا کہ ہم یہ کام کریں گے نا، ہمیں بالکل آئیڈیا نہیں تھا۔ ماشاءاللہ سب کچھ اچھا تھا، مجھے بھی کبھی خیال نہیں آیا کہ میں آن لائن کبھی کام کروں یا میں اس فیلڈ میں جاؤں، بالکل بھی اچھے حالات تھے اللہ کا شکر۔ جس وقت کام تھوڑا سلو ہونا سٹارٹ ہو گیا وہاں سے، تو ہم نے کہا چلو یہ والا جو ہے نا ایک سائیڈ بزنس ہے ہمارا، جو تھوڑا بہت خرچ ہے وہ یہاں سے پورا ہوتا جائے گا، تو ہم لوگوں نے اس کا فیصلہ کر لیا کہ چلو ایک سائیڈ پہ یہ ہم لوگ کام کر لیتے ہیں نا۔ پھر کیا ہوا کہ ہمارے پاس پیسے نہیں تھے اتنے کہ ہم لوگ اور زیادہ پیئر لے سکتے ہیں، تو میرے ہسبینڈ نے مجھ سے بات کی، تو میں نے اپنا جتنا میرا گولڈ کا تھا میں نے سارا اپنا گولڈ دے دیا۔ میں نے کہا کہ میں گئی مارکیٹ گئی، میں اسی وقت سیل کر کے آئی، میں نے آ کے ان کو سارے پیسے دیے۔ میں نے کہا یہ لے، آپ جتنے برڈز ڈالنا چاہتے ہیں اس میں آتے ہیں تو آپ ڈال لینا۔ انہوں نے پھر وہ جتنے میرے پیسے تھے انہوں نے سارے لے کے، تو جتنے برڈز آتے تھے تو وہ ڈال لیے نا، کیونکہ مجھے یلو والے پسند تھے تو وہ کافی مطلب زیادہ پرائز تھی ان کی، تو انہوں نے بولا کہ چلے ہم یہ والے ڈالتے ہیں، تو کافی وہ انہوں نے بھی بیچ میں ہماری ہیلپ کی، کچھ ہم لوگوں نے اپنے پاس سے کیے، کچھ میں نے گولڈ سیل کر گئے تو وہ دیے۔ وہ اس طرح کرتے کرتے ہمارے پاس تھوڑے مطلب کافی زیادہ تھوڑے بڑھ گئے تھے نا۔ پھر آہستہ آہستہ جب پچھلا سال آیا تو ہم نے کیا کیا، ماشاءاللہ اچھے خاصے ان سے پیسے مطلب ہمیں ملے، اور بچے وغیرہ ہم لوگوں نے سیل کیے، ساری چیزیں ہم لوگ پراپر کرتے گئے، تو آج ماشاءاللہ جو ہے وہ ہمارا جو سیٹ اپ ہے وہ ماشاءاللہ بہت حد تک کافی زیادہ بڑھ چکا ہے نا۔ تو میں اسی لیے میں نے شارٹ کٹ آپ کے ساتھ اپنی جرنی شیئر کی ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ بور بھی ہونا سٹارٹ ہو جاتے ہیں۔ تو پھر یہ کیا ہوا کہ جب ہمیں اب پتہ چلا کہ ہاں ان کا اتنا ہے، تو اب انشاءاللہ تعالیٰ آگے ہم مزید کوشش کریں گے کہ ہم اس کو بڑھائیں مطلب زیادہ آگے کریں نا۔ اچھا، تو یہ جو ہے میں نے اس لیے آپ لوگوں کے ساتھ جرنی شیئر کی، کیونکہ میری بہت ساری بہنیں کام کرنا چاہتی ہوں گی گھر پہ بیٹھ کے، میری طرح انہوں نے بھی دھوکے کھائے ہوں گے، ان کا بھی دل چاہتا ہوگا کہ ہم لوگ اپنے اچھے مستقبل کے لیے، اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے کچھ نہ کچھ کریں۔ تو میں ان کو یہی بولوں گی کہ اگر آپ کو کسی قسم کی کوئی بھی ہیلپ لینی ہو مجھ سے، یا کچھ پوچھنا ہو اس کام کے بارے میں، یا آپ لوگوں کو اگر کچھ کرنا ہے اس کے بارے میں، تو میں بولوں گی کہ دیر نہیں کریں، کیونکہ دیکھیں ہمیں 2 سال لگے، لیکن دیکھیں ہم لوگوں نے ایک سیٹ اپ بنا لیا۔ اب ان شاء اللہ تعالیٰ یہ ہے کہ ہم لوگ ساری زندگی بیٹھ کے کیا کر سکتے ہیں کہ مطلب یہاں سے ارن کر سکتے ہیں، ان کی دیکھ بھال کر سکتے ہیں۔ اب میں اس لیے آپ کو بول رہی تھی کہ کسی کی بات پہ مت دھیان دے۔ جب ہم لوگوں نے سٹارٹ کیا تھا تو میرے جیٹھ آتے تھے اور وہ باتیں کیا کرتے تھے، کہتے تھے یہ کس طرح اپنے شوہر کے ساتھ اوپر جا کے تو یہ کیا کر رہی ہوتی ہے، دانہ ڈال رہی ہوتی ہے، یہ پرندوں کو یہ کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے، لیکن ہم لوگوں نے سنی نہیں کسی کی نا۔ یہ کہتے تھے کہ تم لوگ کیا کر رہے ہو، تم لوگوں نے اپنے بچوں کو اس میں کیا ہوا ہے، تو یہ ہے کہ یہ تم لوگوں کو کیا فائدہ دیں گے، لیکن آج فائدہ ہوا نا۔ آج ماشاءاللہ الحمدللہ ہمارے پاس سب کچھ ہے ماشاءاللہ۔ ابھی تو ہمیں 2 سال ہوئے ہیں اس کو کرتے ہوئے، لیکن میں یہ کہوں گی کہ اگر آپ کے پاس پیسے کم ہیں تو آپ بہت 5,000 سے بھی آپ سٹارٹ کر سکتی ہیں۔ اگر زیادہ ہیں تو زیادہ کریں، جیسے کم ہے تو کم سے سٹارٹ کریں، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو نقصان نہیں ہوگا، آپ کو یہ ہے کہ فائدہ ہی ہوگا، یہ فائدہ ہی دیں گے آپ کو، کبھی بھی نقصان نہیں دیں گے۔ میں اپنی تمام بہنوں کو یہی بولوں گی کہ اگر آپ کرنا چاہتی ہیں گھر پہ بیٹھ کے کام تو ضرور آپ سٹارٹ کریں، بھلے کم سے کریں لیکن یہ ہے کہ ضرور سٹارٹ کریں آپ۔
تو یہ ہے کہ آج دیکھیں میں بھی گھر پہ بیٹھی ہوتی ہوں، میں صبح صرف آدھا گھنٹہ ان کے پاس جاتی ہوں، شام کو ہم لوگ آدھا گھنٹہ جاتے ہیں، سارا دن اور باقی ان کا کوئی کام نہیں ہوتا۔ ہم اپنے بچوں کو بھی تو ٹائم دیتے ہیں نا اتنا۔ اگر میری کسی بھی سسٹر کو اگر مجھ سے کسی قسم کی کوئی بھی بات پوچھنی ہو، کوئی سوال کرنا ہو، کچھ بھی ان کے بارے میں پوچھنا ہو، تو میں ضرور حاضر ہوں۔ آپ کمنٹس کریں مجھے، میں آپ کو گائیڈ کروں گی، میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ کہاں سے شروع کر سکتی ہیں اور کہاں تک مطلب ان کو، کیونکہ اگر بھی اسٹارٹنگ میں ہمیں تجربہ نہیں ہوتا اتنا، ہم نے بھی بہت سیکھا، ابھی بھی ہم سیکھ رہے ہیں، بہت ساری چیزیں ہم لوگ سیکھ رہے ہوتے ہیں۔ میں آپ کے ساتھ انشاءاللہ پورا ان کا سیٹ اپ جو ہے نا وہ شیئر کروں گی، آپ کو ساری چیزیں دکھاؤں گی کہ کیا ان کو ہم لوگ کھلاتے ہیں، ان کی فیڈ کیا ہوتی ہے، کس طرح ہم لوگ ان کو پراپر ساری چیزیں ان کی دیکھ بھال کرتے ہیں۔ تو یہ ہے کہ تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے، لیکن آپ کیا کرتے ہو کہ آپ کا آرام سے جو کچن کا خرچہ ہے وہ چل جاتا ہے۔ میں یہی کہوں گی کہ اگر آپ، پھر بھی یہی بولوں گی کہ اگر آپ لوگ گھر پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور کچھ کرنا چاہ رہی ہیں، میری خاص طور پہ میں اپنی بہنوں کو یہی بولوں گی کہ اگر آپ کچھ کرنا چاہتی ہیں تو یہ ہے کہ آپ ضرور سیٹ اپ یہ کریں، کچھ نہ کچھ کر لیں، تھوڑا بہت کر لیں، زیادہ نہیں کرنا چاہتی تو مت کریں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے اسٹارٹنگ میں سب کو یہی ڈر ہوتا ہے کہ کہیں سے ہم سے کچھ نقصان نہ ہو جائے یا ایسے نہیں، تو انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا۔ میں آپ کو بتاؤں گی، گائیڈ کروں گی، اگر کچھ بھی میری ہیلپ چاہیے تو میں انشاءاللہ آپ کو ضرور گائیڈ کروں گی۔ باقی اگر آپ کو میری ویڈیو تھوڑی بہت بھی اچھی لگی ہو تو شیئر، لائک اینڈ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اگر میں ان سے آج لاکھوں کما رہی ہوں تو ہو سکتا ہے کہ آپ لوگوں میں سے کوئی بھی ایسا ہو جو میری ویڈیو دیکھ کے تو مجھ سے بھی زیادہ ارن کرنا شروع کر دے، تو مجھے بہت زیادہ خوشی ہوگی، دل سے خوشی ہوگی۔ تو ضرور سٹارٹ لیں انشاءاللہ۔ ملتی ہوں نیکسٹ ولاگ کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔